ADA, scramble, scramble now. मेरी ज़मीं ये मेरा आसमां, फिजाओं का मैं पासबां, 92nd Airborne. मुझे फिजाओं में शामो सहर, मेरी करच बन के मेरी रज़ा, किसमें जुर्रत है ये, किसमें हिम्मत यहाँ आके मुझसे लड़े कोई ऐसा। It's a great gesture of peace and reconciliation. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری طرف سے بھی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس کو ریسپروکیٹ کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. السلام علیکم. پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ابھی بھی کم نہیں ہو سکی. کم اگر تھوڑی بہت ہوئی بھی ہے تو ختم نہیں ہو سکی چونکہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے. اور آج بھی بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا اور جند روڈ اور اس کے علاوہ جو تتاپانی سیکٹر ہے یہاں پر دو نہتے شہری شہید ہوئے اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی. اور نکیال سیکٹر میں پاک فوج کے 2 جوان بھی آج شہید ہوئے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے بھارتی جارحیت کا جو جواب ہے وہ امن کی کوششوں سے دیا جا رہا ہے. کل پاکستان کی طرف سے گرفتار بھارتی پائلٹ، وہ پائلٹ جو کہ پاکستان پر حملہ کرنے آیا تھا، اسے بھارت کو واپس کر دیا گیا زندہ و سلامت اور تندرست و توانا. لیکن بھارت کی طرف سے آج ہمیں لوٹائی گئی تو میت لوٹائی گئی پاکستانی قیدی شاکر اللہ کی، جو کہ بھارتی قید میں بھارتی قیدیوں کے تشدد کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں OIC کی تو OIC کے اندر جو اناگرل سیشن تھا وہاں پر پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت سے پاکستان نہ روک سکا اور سشما سوراج نے شرکت کی. تو پاکستان کو سفارتی محاذ پر کیوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا OIC کے پلیٹ فارم پر. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے پارلیمنٹ میں جو قرارداد جمع کروائی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نوبیل امن ایوارڈ دلوائے جانے سے متعلق، اس کو نامزدگی سے متعلق، تو اس قرارداد پر کیا اپوزیشن بھی ووٹ کرے گی، اس قرارداد کی حمایت کرے گی؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب سید فخر امام صاحب، چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے اور رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو سکے، ان سے بھی ہم جان سکیں کہ اس وقت کی ایگزیکٹ سچویشن ہے کیا. تو فخر امام صاحب، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی نامزد ہو چکے ہیں، کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی؟ چونکہ سفارتی سطح پر پاکستان کو کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ بھارتی پائلٹ ہم نے واپس کیا، اس پر بہت زیادہ پاکستان کو تعریف و توصیف ملی، پوری دنیا کی طرف سے داد بھی ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورآل جو پچھلے کچھ عرصے سے بھارت کے ساتھ تعلقات کافی زیادہ کشیدہ رہے، اس پر بھی پاکستان نے ثابت کیا دنیا پر کہ ہم رسپانسبل نیشن ہیں. لیکن OIC کے پلیٹ فارم پہ پاکستان جیسا ملک جو کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، ہمیں سیریس نہیں لیا گیا OIC جیسے ٹوتھلیس فورم پہ. جی، گزارش یہ ہے کہ جی OIC کا جہاں تک ابھی آپ نے بات کی، ان کی فارن منسٹر جو ہیں سشما سوراج صاحبہ، وہ وہاں پیش تو ضرور ہوئی ہیں، پر میرے خیال میں ہمیں اس کو زیرو سم گیم میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے میرے خیال میں وجہ طور پہ ہمارے فارن منسٹر خود نہیں گئے، پر ہمارا جو باقی فارن آفس سٹاف تھا وہ تو وہاں حاضر ہے. اور پاکستان کیونکہ بانی ہمارا ملک اس میں شامل ہے، ہمارا ایک بہت اہم ترین رول رہا ہے.
پر جیسے اب انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ایک کسی اور ملک کے ساتھ جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جیسے کہ یو اے کے ساتھ انڈیا کے ہیں، سعودی عربیہ کے ہیں، کویت کے ہیں، دوسرے ممالک کے ہیں، تو وہ ان کا اپنا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اب ان کی کیا کمپلشن تھی یو اے کی کہ انہوں نے انڈیا کی فارن منسٹر صاحبہ کو دعوت دی، وہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، اور میرا خیال میں ہے کہ ہمیں اس چیز کو اب گزر گیا، پر ہمارے بھی تعلقات ان سے میرے خیال میں قریب ہیں، اور ہمیں ایک پازیٹیو مائنڈ سے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان فورسز کو بھی دیکھنا چاہیے نا جہاں کہ اب جو ویسٹرن طاقتیں ہیں جو انفلوئنس کر سکتی ہیں انڈیا کو زیادہ۔ لیکن تشویش کا باعث تو ہونا چاہیے پاکستان کے لیے کہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا، پاکستان نے ایز پروٹیسٹ وہاں سے بائیکاٹ کیا، لیکن اس پروٹیسٹ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ وہ کیا جائے گا انشاءاللہ جب اس کے بعد کوئی ایسی میٹنگ ہوئی، اور ان کو یقیناً ہماری ڈپلومیٹس نے آگاہ تو کیا ہوگا، ان کو ہمارا پوائنٹ آف ویو، اور ہمارے فارن منسٹر ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ بات چیت تو کرتے رہے۔ صحیح۔ روبینہ خالد صاحبہ، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک اسٹرانگ موقف آیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ جانا چاہیے تھا، اس اہم موقع پر ہمیں اتنا امپورٹنٹ پلیٹ فارم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے کہنے کی وجہ سے ہی میں نہیں گیا، چونکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن نے یہ کہا جی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور اگر میں چلا جاتا تو واک آؤٹ ہو جاتا مشترکہ اجلاس سے، جو کہ بڑی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو میرا سنا دیتا ہوں، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے پروگرام میں ہی بات کی تھی، اس بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سنتے ہیں۔ صادق صاحب تشریف لائے، دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہ جو پورا اتحاد بنا ہے، پارلیمنٹ کی یکجہتی ہے، ایک قومی یکجہتی ہے، یہ پارا پارا ہو جائے گی، اور خورشید شاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اگر آپ کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ جوائنٹ اجلاس سے واک آؤٹ کر جائے گی۔ جی روبینہ خالد صاحبہ، پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ واک آؤٹ کی باتیں کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی قیادت تو کچھ اور کہہ رہی کہ ہمیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میرے نالج میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اس قسم کا کوئی پیغام بھیجا تھا کہ اگر کیونکہ دیکھیں چاہے جو بھی ہوتا، لیکن حالات ایسے ہیں اور سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس اجلاس کا، یہ جو جوائنٹ اجلاس تھا دونوں ہاؤسز کا، اس سے واک آؤٹ کرتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، کیونکہ ملک کی سالمیت کی بات تھی، ملک کی جو ہے عزت کی بات تھی، تو اس سے کسی بھی پارٹی کو واک آؤٹ نہیں کرنا تھا۔ اب یہ ایکسکیوزز بناتے رہیں یا کسی اور کو بلیم گیم میں جائیں، یہ ایک اور بات ہے، لیکن اسی سیشن کے دوران میرے خیال میں آپ کا پروگرام شاید 8 بجے ہوا ہوگا، لیکن ہمارا جو جوائنٹ سیشن تھا تقریباً کوئی 4-4:30 بجے کے قریب، زرداری صاحب کی اگر تقریر آپ سن لیں تو اس میں انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بات کی کہ بھئی کوئی راستہ جو دروازہ ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے، بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اگر ہم اپنی جگہ وہاں چھوڑیں گے، اپنی اسپیس وہاں چھوڑیں گے تو ہم ایک غلطی کمٹ کریں گے، لیکن چونکہ اگر سینس آف دا ہاؤس ہوگا کہ جی ہمیں نہیں جانا چاہیے تو دین پیپلز پارٹی ول انڈورس اٹ۔ نیچے کمیونیکیٹ کیوں نہیں ہوا خورشید شاہ صاحب کو، جن کی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے میسج آیا تھا کہ اگر ایسی بات تھی جو شام کو پروگرام میں شاہ محمود صاحب آ کے 8 بجے کے پروگرام میں جب بات کرتے ہیں تو وہی وہاں کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے، اس وقت انہوں نے اس بات کو نیگیٹ کیوں نہیں کیا کہ ہماری لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ صحیح تھا، اور اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو پھر شاہ محمود صاحب کو اس وقت اٹھ کے کہنا چاہیے تھا، بلکہ بار بار وہ زرداری صاحب دوران تقریر 2-4 دفعہ انہوں نے ڈائریکٹ مخاطب بھی ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب سے، اپنے جو انہوں نے خطاب کیا جوائنٹ پارلیمنٹ کے ساتھ، تو اس میں کافی جگہوں پہ انہوں نے شاہ محمود صاحب کا حوالہ بھی دیا کہ بھئی شاہ محمود صاحب سے یہ، تو اگر ایسی بات تھی جو شاہ محمود صاحب کچھ اور سمجھ رہے تھے تو ہی شوڈ ہیو کلیریفائڈ اٹ آن دی فلور آف دی ہاؤس، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ سینیٹر عبدالقیوم صاحب، اب جو معاملہ ہے واک آؤٹ کا یا بائیک آؤٹ کا، اب آپ کی پارٹی نے تو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد نہ جانے کا جو فیصلہ تھا اس کے بھی کوئی ثمرات نظر نہیں آ سکے، سیریس نہیں لیا گیا۔ OIC جیسے ٹوتھلیس فورم پہ پاکستان اس کے باوجود کہ اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے۔
دیکھیں جو سیریس نہیں لیا گیا یہ تو ہماری ناکامی ہے فارن پالیسی کی، اور یہ فارن پالیسی میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی اس حکومت کے اندر آ کے یہ ناکامی ہے، یہ اوورآل پچھلے آپ دیکھ لیں فار ڈیکیڈز جو ایک OIC بھی افیکٹو نہیں رہی، نمبر 2 مسلم دنیا بھی دھڑوں میں بٹتی گئی، بلاکس بنے، آپس میں بہت سی جگہوں کے اوپر کانفلکٹ ہوا، تو ہم اس شیمبل میں تھے، ورنہ یونائٹڈ وی شوڈ ہیو اسٹوڈ، اور اس کا ہمیں ایک فیصلہ جب پاکستان ایک جو فاؤنڈر ممبر ہے OIC کا وہ کچھ کہتا ہے تو اس کی بات کی سنوائی ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو انویٹیشن ہے اس کا نہ علم سیکرٹری جنرل OIC کو تھا، نہ یہ پاکستان سے کنسلٹ ہوا، بالکل، اور اس کی بات نہ ٹرکی سے کنسلٹ ہوا، باقی جن کنٹری سے انہوں نے چیک کیا. تو اگر یہ اسٹیٹ تھی تو پھر یہ پروٹیسٹ ہمارا بالکل جائز تھا کہ ایک سٹرانگ میسیج بھیجا جائے، بائیکاٹ نہ کیا جائے بیکاز ہماری ٹیم وہاں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سینس آف دی ہاؤس تھا دیٹ وے اٹ واز رائٹ، پبلک کی بھی یہ اوپینین تھی، اور اسی کے اوپر پھر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، ہی شوڈ اسٹینڈ بائی واٹ وی ڈیڈ. اور وہ بھی، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، اس کے اوپر بھی اگر آپ یو فیل ویری اسٹرانگلی کہ ایٹ دی انٹرنیشنل فورم ان این ایکسٹیریئر منور ہمیں یہ اسٹیپ لینا تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی دیٹ. آئی تھنک دس واز اے رائٹ ڈیسیژن کہ ہم نے اپنا یہ شو کیا، اور ابھی ہمیں ریڈریس کرنا ہوگا، اور فارن پالیسی میں جو ہماری ویک ایریاز ہیں، اسپیشلی مسلم امہ کو اکٹھا کرنا یا باقی بھی دنیا کے ساتھ ملنا، اس کو ریپیئر کرنا ہے ہم نے سب نے مل کے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا جہاں جہاں لوز اینڈز ہیں. آپ کی جماعت نے ہی بار بار اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے OIC میں. خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی اس پہ. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا جو کہ نہیں آ سکا؟ دیکھیں امپیکٹ تو کوشش تو آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ ہماری جب یہ ریکویسٹ گئی تھی کہ خصوصاً پوسٹ پلوامہ جہاں ایک انگریس ہوا ہمارے ملک کے اندر، ایک ایگریشن ہوا، تو ہم OIC کے ممبر ہیں اور امپارٹنٹ پیوٹل ممبر ہیں، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیں 1969 کا ذکر کرتے ہیں نا، جب پریزیڈنٹ یحییٰ خان تھے اور رباط میں پہلی میٹنگ ہوئی اور وہاں جا کے ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی پھر اگر دے آر کمنگ وی آر ناٹ کمنگ، تو اسی وقت اس کا چینج ہو گیا. تو ابھی بھی ہماری توقع تو یہ تھی کہ ہوگا، لیکن جو نہیں ہوئی اس میں پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ویک ایریاز کہاں ہیں، اور اس کے اندر اٹریکشنز ہیں، اکانومی کی اٹریکشنز ہیں، بڑی مارکیٹ کی، بائی لیٹرل ٹریڈ کی. تو ہمیں پھر اس کو ٹوٹل ریویو کرنا ہوگا نا کہ جب مسلم دنیا کے آپ اکٹھے ہیں، ہمارا ایک فوج کا بھی اتحاد بنا ہوا ہے جس کے رحیل صاحب انچارج ہیں، ہم کاؤنٹر ٹیررزم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات بھی کرتے ہیں، تو یٹ اگر پیلسٹینین کا مسئلہ بنا ہوا تو ہم کہیں نہیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو، ادھر کشمیری کا خون ہو رہا ہو اور ہم جو ہے وہ آپس میں انڈیا کے ساتھ مل ملا رہے ہوں، تو یہ ڈبل گیم ایسے نہیں چلے گی، پھر OIC کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان کو پل آؤٹ نہیں کر لینا چاہیے پھر اگر ایسی بات ہے. مشکور ہے اس سنس میں کہ انہوں نے کئی جگہ کے اوپر بہت سے ریزولوشن پاس کیے کشمیر کے فیور میں. تو ابھی دس از ٹو بی سین ان اے براڈر کانٹیسٹ. ابھی تک جو ہوا وہ خراب نہیں ہوا، ہم نے ٹھیک کیا انڈر دی سرکمسٹانسز. بالکل. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی، اس میں انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہمیں بتایا نہیں گیا اور یہ میزبان ملک نے خود سے انوائٹ کر لیا تھا بھارتی وزیر خارجہ کو. ذرا یہ بھی سنا دیتے ہیں، اس پہ پھر فخر امام صاحب کا نقطہ نظر لیتے ہیں. OIC نے نہیں بلایا، میں وضاحت ہوسٹ کنٹری وہاں پہ UAE نے بلایا نا. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. OIC اور ہوسٹ کنٹری. جو سیکرٹری جنرل OIC ہے ان کو تو علم ہی نہیں تھا، ان کو تو علم ہی نہیں تھا. اب ہوسٹ کنٹری بلا لیتی ہے. ہوسٹ کنٹری نے پچھلی مرتبہ کینیڈا کے فارن منسٹر کو بلایا. جی فخر امام صاحب، اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بلا لیا، کل کو اگر کوئی چیئر جو ہے یا پھر جو میزبان ملک ہے وہ اسرائیل کو بلا لے تو پھر کیا کریں گے؟ اسرائیل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے خیال میں کہ جو بات ہے کہ ہم نے جو سٹینڈ لیا، میں سمجھتا ہوں ہم نے صحیح سٹینڈ لیا کہ ہم نہیں گئے. اب اس کی وجوہات بھی میرے خیال میں بتا دی ہیں جنرل صاحب نے جو گفتگو کی ہے
کہ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا اس کا ایک میسج جانا تھا, اسٹرانگ میسج تھا بالکل کہ ہم ایک فاؤنڈر ممبر ہیں اور ہم نے وہ کیا. اب اس کے اوپر اب بعد میں جو ان سے گفتگو ہوگی یقیناً کچھ وجوہات بھی پتہ چلیں گی, پر میرا اپنا اسیسمنٹ وہی ہے جو انہوں نے اکانومی, ٹریڈ, مارکیٹ, اور وہ کیونکہ ہر ملک کے لیے پاکستان کا بھی یہ مسئلہ مفادات کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اور پرماننٹ انٹرسٹ کی بات ہے. تو کہتے ہیں نا نو پرماننٹ فرینڈز نو پرماننٹ اینیمیز بٹ پرماننٹ انٹرسٹ, وہی بات یہاں بھی میں دیکھتا ہوں. اب اس کے اوپر ہم اور اس پہ سوال نہ اٹھائیں. خوشائن بات یہ ہے کہ OIC کے اعلامیہ میں کشمیریوں کی جدوجہد کی سپورٹ کی بات کی گئی ہے جو آج اعلامیہ جاری ہوا ہے, یہ خوشائن بات ہے, بہت خوشائن بات ہے. اس کے ہمارے ہائیسٹ لیول پہ وہاں ریپرزنٹیشن نہیں بھی تھی اور اس کے باوجود یہ کہا گیا, تو میرے خیال میں ہمیں اتنا اس کے اوپر اب سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے کرنا تھا کر دیا, ہم آگے چلیں. اور the way forward is کہ ان کے لوگ بھی آئیں گے, ہم بھی جائیں گے, اور OIC میں ہمارا ایک پیوٹل رول ہے اور رہنا چاہیے. پر آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ٹوتھ لیس آرگنائزیشن, ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم اس کے ممبر ہیں, نہیں ہم اس اکنامکلی ہم نے ٹیکنالوجیکلی اسلامک یا مسلم کنٹریز نے پروگریس نہیں کیا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ سے. پر جتنا ان کے پاس تیل کے ذخائر تھے ٹریلینز آف ڈالرز کی, کاش کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو اتنا بلڈ کر لیتے, یونیورسٹیز چند بنا لیتے, اور ایک 1/4 آف دی اسٹرینتھ اس کی جو UN کی اگر آپ دیکھیں ممبر کنٹریز کی وہ OIC کے اندر بنتی ہے, لیکن اس کے باوجود جی ہاں پر وہ اکنامکلی بہت سے ہمارے ذخائر ہیں لوگوں کے, پر اس کو ہم استعمال صحیح نہیں کر پائے. جو بھی وجوہات تھی وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. پر اس وقت تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے, یہ جو ہماری LOC پہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے 2 سولجرز بھی شہید ہوئے, ہماری چند سویلینز بھی انجر بھی ہوئے, کہ انڈیا جو ہے وہ ابھی ہاٹ لائن اسی طرح رکھ رہا ہے, اور اس کے اوپر ہمارا اس وقت ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈی ایسکیلیٹ, اور اس کو ہم نے کیسے کام کرنا ہے. دس شوڈ بی اے پولیٹیکل ڈپلومیٹک, اس کے اوپر ٹوٹل ہمارا ٹور ڈو فورس جس کو کہتے ہیں ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے. اور ہمارا جو اب یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں ہمیں جتنے بھی اب گریٹ پاورز ہیں, اس طرح تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ابھی انڈیا کی فارن منسٹر, چائنا کے فارن منسٹر اور راشیا کے فارن منسٹر ابھی چند دن پیچھے تھے, وہ تو چلتا رہے گا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی کسی کو کنٹرول کہیں سے نہیں کر سکتا, تو اس پہ تو آپ نہیں آبجیکشن کر سکتے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں اب ان کیپٹلز کی طرف فوکس کرنا چاہیے جو انڈیا کو ڈی ایسکیلیٹ کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال ابھی ہم نے جو بیان دیکھا ہے, انٹرویو دیکھا ہے روس میں تعینات بھارتی سفیر وینکٹیش ورما کا, انہوں نے جو روس کی طرف سے ایک ثالثی کی پیشکش تھی اسے تو مسترد کیا ہے, ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم ہونے کا امکان ہے, کم ہونے کا کافی زیادہ توقع ہے, تو اس لیے کسی تیسرے ملک کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو وہ قرارداد جو کہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی ہے فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کی نامزدگی کے سلسلے میں کہ نوبل انعام ایوارڈ کے لیے ان کو نامزد کیا جائے, اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد کہ کیا اپوزیشن بھی سپورٹ کرے گی اس قرارداد کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. بات ہو رہی ہے روبینہ خالد صاحبہ جو فواد چودھری صاحب نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پہ قرارداد جمع کروائی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے رول پلے کیا ہے پیس کے لیے, پیس جیسچر جو دیا بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا, اس پر انہیں نامزد ہونا چاہیے نوبل انعام ایوارڈ کے لیے. تو قرارداد اگر آتی ہے پارلیمنٹ میں تو کیا اپوزیشن بھی اس کی حمایت کرے گی, چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی بات ہے. دیکھیں صبر, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ پوری قوم کو ایز اے نیشن اکٹھے ہونا ہے, کھڑے ہونا ہے اور ہر چیز پہ متفق ہونا ہے تاکہ باہر ایک اسٹرانگ میسج آئے. ہمارے اندرونی اختلافات اپنی جگہ رہ گئے, لیکن ہم دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں اور ابو پارٹی لائنز دینا چاہتے ہیں کہ ایز پاکستانیز وی اسٹینڈ ٹوگیدر. جس کا اظہار ہم نے دیکھا جوائنٹ سیشن کے دوران کہ پوری اپوزیشن نے بیک کیا گورنمنٹ کو سارے معاملے. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت یہ جو ہے نا اس قسم کے سیلف پریز چیزیں, لیٹ دس کم فرام سم ادر کنٹری. یہ اگر چیز آتی ہے, یہ پروپوزیشن آتا ہے تو یہ نہیں کہ اپنے ہی
لوگ اور اپنی پارٹی کے اندر سے ہی ریزولوشنز لے آئیں. Let the world decide, let it come from outside, it will be more strong اگر باہر سے آتا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ, میں ذرا ڈاکٹر فیصل صاحب ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم لیٹسٹ بھی جان لیتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی کم ہونے سے متعلق جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کہاں پہنچی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب. سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ روس میں تعینات بھارتی سفیر وینکٹیش ورما نے یہ کہا ہے کہ جو روسی مداخلت کی ایک جو روسی ثالثی کی پیشکش تھی اسے انہوں نے مسترد کیا اور کہا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کشیدگی کم ہونے کی طرف, کسی دوسرے ممالک کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کہیں گے, واقعی میں سچویشن اتنی پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے؟ کیونکہ انڈیا سے تو سائنس ایسے نہیں مل رہے تھے ابھی تک. جی ابھی یہ کہنا تو مشکل ہے, اچھی طرف جا رہی ہے, مگر یہ ہے کہ آپ نے جیسے دیکھ لیا ہے جو پاکستان نے کیا ہے یسٹرڈے, ونگ کمانڈر ابھی کی ریٹرن کا جو کیا ہے, مگر یہ ہے کہ اس وقت یہ کسی فائنالٹی سے کہنا تو بہت مشکل ہے کہ کوئی ڈی ایسکیلیشن ہو گئی ہے. معاملات چل رہے ہیں, لائن آف کنٹرول آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کافی ساری ایکٹیویٹی جاری ہے ورکنگ باؤنڈری لائن آف کنٹرول میں. تو دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے اگر ہندوستان نے ہم سے گفتگو بات چیت کا راستہ اپنایا, ہماری جو پریفرڈ آپشن ہے تو وہ تو یقیناً ہے, اور اگر نہیں اپنایا اور دوسرے راستے پر چلے اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اس کا بھی بھرپور جواب دیا ہے. تو we await any final, اس میں کچھ کہنا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب, جو ہم نے بھارتی پائلٹ کو رہا کیا, پوری دنیا میں کافی زیادہ تعریف کی گئی اس عمل کی, دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا, لیکن اگر ہم سفارتی محاذ پر بات کریں تو کیا سمجھتے نہیں کہ تھوڑا سا پاکستان کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری کوششیں جو ہماری سٹینڈنگ ہے اس پہ سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں کہ OIC کے اندر جہاں ہم فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں, اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہے ہم, لیکن OIC جیسے پلیٹ فارم پہ پاکستان کے موقف کو اہمیت نہیں دی گئی, ہمیں سیریس نہیں لیا گیا, ہم نے پل آؤٹ کر لیا, ہم نے بائیک آؤٹ کر لیا, لیکن بھارتی وزیر خارجہ پھر بھی وہاں جا کے شرکت کر رہی ہیں. اچھا جی, یہ جو فارن ریلیشنز ہوتے ہیں نا جی, یہ بڑے کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں, یہ ایموشنز پہ بیسڈ نہیں ہوتے, جذبات کا اس میں کوئی عنصر نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ایک پرابلم ہے کہ ہم بڑا اس کو ایموشنلی دیکھتے ہیں, یہ ہمارے دوست, ہمارا یہ, ہمارا وہ. ممالک جو ہیں اس کو اپنی نیشنل انٹرسٹ پہ بیس کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں کم آفیشلی, مگر یہ ہے کہ انڈیویجولی ٹریڈیشنلی ہم جذباتی لوگ ہیں تو ہم بڑا اس کو ایموشنل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. کہ اب اس سے آگے OIC نے دعوت نہیں, یہ آپ جانتے ہیں, دعوت UAE نے OIC نے نہیں دی. UAE ہوسٹ ملک ہے, ہوسٹ ملک کا پریروگیٹو ہوتا ہے, وہ کسی کو بلانا چاہے وہ بلا لے, چاہے وہ اسرائیل کو بلا لے. ہوسٹ ملک کا پریروگیٹو ہے, وہ جس مرضی کو بلا لے. اس کو نہیں بلانا چاہیے کہ اس کی ممبر اسٹیٹ, OIC کی ممبر اسٹیٹ پہ اگر کسی ملک نے بم گرائے ہیں تو نہیں بلانا چاہیے. یہ والی بات ہم نے ہائی لائٹ کی, فارن منسٹر صاحب نے وہ خطوط بھی پڑھ کر سنا دیے جو وہ ہم نے بڑا واضح کر دیا. اس ملک کو بھی نہیں بلانا چاہیے جو مسلمانوں کے خلاف بڑا ظلم کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم رکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان جنرل ہندوستان میں جو ظلم ہو رہا ہے, وہ دونوں معاملات تھی. امہ کی آرگنائزیشن ہے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے, اور جو دوست ملک ہے, اس کی برادر ملک ہے, اسے خیال کرنا چاہیے. وہ نہیں کیا گیا. بات تو بڑی واضح ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو افیکٹولی ہم اٹھا لیں. اس میں ایموشنز اگر ایک سائڈ پہ کر دیے جائیں, ہمارا کام ہے افیکٹولی وہ اٹھا لیا گیا ان کے ساتھ, ایٹ دی ہائیسٹ لیول اٹھا لیا گیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے, یہ مناسب نہیں ہے, آپ یہ نہ کریں. ہماری بات نہیں مانی گئی, ہم گئے نہیں ریجن کو. لیکن جو قراردادیں ہماری ہیں OIC 18-19 قراردادیں OIC کرتی ہے جموں کشمیر کی خاص طور پہ, اور جو ظلم وہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں, وہ ساری ہم نے کلیئر کرا لی, پاس کروا لی. وہ ساری قراردادیں جو ہیں ہم جہاں ضرورت پڑی ہم نے وہاں پریشر بھی ڈالا ہے, اور وہ اس کو ہم نے آگے کرا لیا. اور بھی اس میں جو ہو سکتا تھا ود ان دی اسپیس, ڈپلومیٹک اسپیس جو اویلیبل تھی, وہ ہم نے کر لیا. یہ ڈیفیکلٹ بالکل صورتحال ہے, اینڈ اس کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. یہ صورتحال ہے, ہم نے کوشش کی, ہمیں اس میں کامیابی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام میں. روبینہ خالد صاحب, آپ اپنی بات کر رہی تھیں قرارداد سے متعلق جو کہ عمران خان صاحب کی نامزدگی سے متعلق فواد چودھری صاحب نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی ہے.
میں تو یہی کہا آپ سے کہ اس وقت ملک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب قوتوں کو, ہماری جتنی ہے سیاسی ہوئیں, سول سوسائٹی ہے, سارے ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دا ٹائم ول ڈیسائیڈ کہ بھئی کیا کس کو کیا پوزیشن پہ وہ کھڑا ہوگا. لیکن اس وقت ہمیں اور بھی بہت سارے بہت اہم امور ہیں جس پہ بیٹھ کے جو ہے حمایت کریں گے قرارداد کی یا مخالفت کریں گے؟ دیکھیں یہ تو میں آئے گی تو صحیح ظاہر ہے سیکریٹریٹ میں جمع ہوگی. ہاں جی, لیکن میں نہیں سمجھتی ان کو یہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. ٹائم مناسب نہیں. جی جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے, سپورٹ کریں گے اس قرارداد کو چونکہ عمران خان کے لیے نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے؟ یہ دیکھیں, میں سینیٹر روبینہ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں آل دو ہماری ایک پولیٹیکل مخاصمت ضرور ہے عمران خان صاحب سے. ہم پولیٹیکلی حلیف نہیں ہیں, حریف ہیں, اور بہت سے گلے ہیں پارٹیز کے کہ پرسنلائزڈ پالیٹکس کی ہے اور وغیرہ وغیرہ, بٹر فیلنگ. لیکن ڈسپائٹ دیٹ اگر پاکستان کے کسی بھی شخص کو, پرائم منسٹر ہو یا ملالہ یوسف زئی ہو یا کوئی بھی ہو, یہ آنر بین الاقوامی سطح کے اوپر ریکگنائز ہوتی ہے اور ملتی ہے تو اٹس اے گریٹ آنر دیٹ وے. لیکن آفٹر سیونگ دیٹ میں کہتا ہوں کہ ابھی تو امن کی دیکھیں نا, انہوں نے ہمارے اندر انٹرویژن کی, ہم نے ان کے اندر انٹرویژن کی. اس کے بعد پرائم منسٹر کے بیانات بہت اچھے تھے اور اس کو پورے ہاؤس کی سپورٹ تھی, بٹ یٹ امن قائم نہیں ہوا ابھی, اور ایگریویشن بھی ہے اور ہے. تو لیٹس ویٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے خیال پریزیڈنٹ ڈیگال نے کہا تھا کہ یو ول ہیو ٹو ویٹ انٹل دی ایوننگ ٹو سی ہاؤ اسپلینڈڈ دی ڈے ہیز بین. تو آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن پری میچورلی اور پھر اپنی پارٹی کر لی ہو. کاش کہ وہ اپوزیشن کا بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا یہ رول. ابھی اوور آل رول کو دیکھیں, ابھی تو یہ بگننگ ہے اور نہ کوئی اس میں اسکرمشز ہوئی ہیں. اور پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر اگر ہمارا اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو یہ پھر عمران خان صاحب کی نہیں کے لیے نہیں قابل فخر ہوگا, ہم سب کے لیے قابل فخر ہوگا. ہم اوپن ہارٹ کے لوگ ہیں اور ہم اس چیز کو مثبت طریقے سے پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی قرارداد کی حد تک سپورٹ نہیں کریں گے ان شارٹ؟ دیکھیں, یہ میں یا روبینہ ادھر بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. یہ جب پارلیمنٹ میں آئے گی اس کے ریزنز آئیں گے, ہماری پارٹیز کا موقف ہوگا تو نہیں, نمائندگی کر کے یہاں ہم کوئی ایسی چیز پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. فخر امام صاحب جو بات کر رہی ہیں اپوزیشن کی جماعت ہے کہ تھوڑا سا پری میچورلی فواد چودھری صاحب نے یہ اقدام کر دیا, کیا یہ ان کا ذاتی یہ ان کی طرف سے قرارداد ہے یا پارٹی کی کلیکٹیو حکومت کی یہ سوچ ہے کہ ہونا چاہیے؟ یہ تو فواد چودھری صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. کلیکٹیو نہیں ایسا کچھ دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ پارٹی میں تو شاید ڈسکشن ہوئی ہو کسی سطح پہ, مجھے نہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو یہ رول رہا ہے اس سارے اب تک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو سراہا گیا ہے. اٹس بین مور اسٹیٹسمین لائک رادر دین ایز اے پولیٹیشین. اور یہ بہت ہی ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ان کا جو ایک یہ رول, جیسے میں نے کہا, مور لائک اے اسٹیٹسمین. اور اگر ایٹ دی اینڈ پیس اٹین ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی قرارداد کو, جیسے ابھی ہمارے کولیگز یہاں کہہ رہے ہیں, کہ یہ اس وقت پھر دیکھا جائے گا. بٹ اٹس اے موو بائی ون انڈیویجول ان ہز کیپیسٹی. تو دیکھتے ہیں اگر وہ لاتے ہیں پارلیمان میں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ بات تو بالکل آپ کی درست ہے کہ صرف پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ اوور آل جو کوششیں خان صاحب کی رہی ہیں, جس طرح سے ہینڈل کیا ہے سچویشن کو, اس پہ بھارت کے اندر سے بھی بہت تعریف آئی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو دنیا کے اخبارات جریدے ہیں انٹرنیشنل, وہ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پلڑا سفارتی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھاری ہو گیا ہے ساری سچویشن میں. ایک انڈیا کا اخبار ہے ہندو, اس میں کالمنسٹ نے ان کے یہ جو اقدامات ہیں اس کو پریز کیا. although they are in a minority, یہ لوگ انڈیا کے جو کالمنسٹ ہیں, پر they have been put into a position. یہ جو انہوں نے سٹانس لیا, اور اسپیشلی یہ جو فراغ دلانہ طور پر انہوں نے وداؤٹ اینی کنڈیشن انڈین ایئر فورس کے جو آفیسر تھے ونگ کمانڈر صاحب, ان کو جو ریلیز کیا, اس سے جو ایک گڈ ول گئی ہے اینڈ اے کائنڈ آف اسپرٹ آف جنراسٹی
اس سے میرا خیال میں ایک انڈیا میں جو ریشنل لوگ ہیں، لاجیکل لوگ ہیں، کامن سینس والے لوگ ہیں، اس نے ان کو اس میں سراہا ہے اور اس میں کالمز بھی لے کے جا رہے ہیں. اور آج جو ہوا فخر امام صاحب کہ ہم نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پائلٹ جس نے ایگریس کیا پاکستان پہ، انویڈ کیا، اٹیک کیا، اس کو ہم نے زندہ و سلامت واپس کیا ان کے ملک کو، لیکن بدلے میں وہاں سے کیا آتا ہے؟ پاکستانی قیدی شاکر اللہ کی ڈیڈ باڈی آتی ہے شولڈرز کے اوپر. تو یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے نا، ظاہر ہے. جی بہت بڑا کانٹراسٹ ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ ایک طرف جو ایک زمانے میں اپنے آپ کو سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا کہلاتا تھا، میرے خیال میں اب بالکل ایک نیرو مائنڈڈ، کس حد تک ڈیموکریسی ہے دس از فار دی انڈینس ٹو ڈیسائڈ، بٹ وہ کوسچن مارکس ریز ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی بھی قیادت انڈیا میں آ گئی ہے جو اتنی نیرو مائنڈڈ ہے، اتنی مایوپک ہے، اتنی بائسڈ ہے، اتنی پریجوڈسڈ ہے، اور بجائے کہ سٹیزنز آف انڈیا کو ایکوالٹی پہ، یہ جو قیدی ہمارے کے ساتھ ہوا ہے دس از باربیرک، اور اس سے زیادہ کیا وہ انسلٹ ہو سکتی تھی ٹو ہیومینٹی. اور یہ جو 3 رپورٹس آئی ہیں اگینسٹ دی انڈینز، ایک یو این رپورٹ ہے آن ہیومن رائٹس، ایک اس کی آئی تھی آپ کی ہاؤس آف کامنس کی، اور تیسری رپورٹ یہ EU کی آئی ہے، یورپین یونین. تو یہ 3 رپورٹس جو ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، یہ ایک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر جس قسم کے ان کے عزائم ہیں، جس قسم کے ان کی حکمرانی ہے. لیکن بالکل یہ اتنی بڑی چارج شیٹ تھی، یہ تینوں رپورٹیں بہت بڑی، لیکن پاکستان نے اس پہ اس طرح سے نہیں کر سکا، ان رپورٹس کو ہائی لائٹ ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اگر انڈیا کے پاس اس طرح کوئی چیز آ جاتی اگر ان کے ہاتھ میں، تو میرے خیال سے انہوں نے بہت زیادہ واویلا کرنا. میرے خیال میں اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، انہی رپورٹس کو اب لے کر آگے چلنا پڑے گا، اور اب دیکھیں گے. اور خاص طور جو ظلم ڈھا رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف، میرے خیال میں یہ دس از انپریسیڈنٹڈ ان دی ورلڈ. میں اس طرف جاؤں گا. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف انسانیت کی مثال ہے کہ ان کے پائلٹ کو واپس کیا جاتا ہے، دوسری طرف ہمارے پاکستانی شہری کی لاش آتی ہے، ایک معصوم شہری کہ جو غلطی سے کراس کر کے اس طرف چلا جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کاندھوں پر آتی ہے. تو کیا کہیں گے یہ جو ایک کنٹراسٹ ہے دونوں طرف، اس سے بھی جو بھارت کا ظاہر ہے پہلے ہی سفارتی سطح پر دیکھا جائے تو ان کا امیج کافی متاثر ہوا ہے بہت بری طرح سے، اور اس کے بعد مزید نیگیٹو امپریشن بھارت کا دنیا پر گیا ہے اور پاکستان کا ایک پازیٹیو اثر گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں انڈیا کی جو بربریت ہے اس پہ تو پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا. انہوں نے آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں مالدیپ پہ بھی چڑھائی کی تھی، سری لنکا کے اندر بھی یہ تاملز کے پیچھے یہی تھے، نیپال کے اندر سرجیکل سٹرائک کی، ایسٹ پاکستان کے اندر مکتی بانی بنائے اور ان کو دلایا، ادھر ہمارے BLA اور یہ کلبھوشن اور ایوری تھنگ، کراچی بیسڈ وہ جو پارٹی تھی اس کا جو فاؤنڈر وہ بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں، اس کے نات کے ادھر سے ملتے ہیں. تو ہر طرح کی انہوں نے یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے اس میں ملوث تھے، اور پلس اتنا کم ان کا وہ ہے اپنا جو مائنڈ ہے اتنا کلوزڈ ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کے مظالم کے بے گناہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور مار دیا. بہت سے لوگ تو کشمیری جن کو موو کیا کشمیر سے انڈیا کے اندر اور جیلوں کے اندر رکھ کے اور ادھر ہی قتل کر کے مار دیا، اور ان کو ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی. آپ یہ دیکھیں کہ ایون کشمیر کے اندر جو اپنی لبریشن سٹرگل ہے اس کے اندر لوگوں کو مار کے پھر ان کو جیپوں کے پیچھے گھسیٹا بھی ہے، بینائی سے بھی محروم کیا ہے. یہ درندگی ہے، یہ کسی لحاظ سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اور دوسری میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نہیں نہ کرنا چاہتے، کہتے ہیں رشیا کو بھی انوالو نہ کریں اور کوئی اور ملک بھی نہ ہو، UNO کی رپورٹ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن آئے وہ بھی نہ آئے. وجہ یہ ہے کہ یہ گلٹی ہیں آف اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ دے ہیو نو جسٹیفیکیشن. کسی طریقے سے بھی جب وہ میڈیٹ کرے گا تو وہ انصاف کرے گا نا، وہ آ کے پوچھے گا اچھا جی یہ بتائیں دو. یہ کہتے ہیں جی بائی لیٹرل ہوگا بیکاز دے کانٹ فیس دوز چارجز جو ان کا مطلب ڈراکونین لاز ہیں، شوٹ ٹو کل، انٹر اے ہاؤس وداؤٹ پرمیشن، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، لوگوں کو 2 سال تک رکھ کے اجتماعی قبریں، ریپس. یہ کون سا ملک ہے جو بیٹھ کے اگر میڈیٹ کرے گا تو ان کا ترازو کا جو ہے ان کی طرف جائے گا. دیٹ از دی ریزن کہ یہ کتراتے ہیں. کوئی بھی امپارشل انکوائری ان کو ایکسیپٹ نہیں ہے.
بالکل آپ نے درست بات کی کہ ایک طرف انسانیت ہے، ایک طرف درندگی ہے، اور ایک طرف ہم پاکستان کی بات کریں تو ہماری طرف سے اوپننس شو کی جا رہی ہے. بار بار ہم دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں دیکھیں ساری صورتحال کا آپ خود جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دعوت دی. کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے پروگرام کی وساطت سے انہوں نے کہا کہ آئیں وہ آ کے میڈیٹ کرائیں، بات چیت کریں، ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. کسی بھی قسم کا جو اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن ہے وہ آزادانہ ہماری طرف تمام ایل او سی کی وہ آبزرویشن کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، لیکن بھارت کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ روکا جاتا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں، ان کو آزادی سے نہیں کام کرنے دیا جاتا. تو ایک طرف اوپننس ہے، ایک طرف چیزوں پہ پردہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سلسلہ اب لگتا نہیں کہ زیادہ عرصہ چل سکے. اب جو نریندر مودی نے سارا کچھ جو کیا اس دوران ہم نے دیکھا کہ پلوامہ اٹیک ہوا، اس کے بعد سے سچویشن زیادہ ٹینس ہوئی پاکستان کے ساتھ. جب دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، جنگ کے دہانے پر آ گئی، تو پوری دنیا کی توجہ پھر اس مسئلے کی طرف آئی جو مسئلہ کشمیر ہے، جو کافی عرصے سے ہم نے دیکھا کہ سرد خانے میں پڑا تھا. اس کی طرف دوبارہ سے توجہ پوری دنیا کی آئی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کی وجہ بن سکتا ہے. تو ایک طرح سے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھی کہ دوبارہ سے مسئلہ کشمیر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا. تو اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. پاکستان اور بھارت دوبارہ سے جنگ کے دھانے پر پہنچ گئے تو ساری دنیا کی توجہ پھر مسئلہ کشمیر جو کہ بنیاد بنی اس دفعہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جزوی جنگ میں سے کہوں گا اس کی وجہ بنی. تو ظاہر ہے الارم بیلز تو بجیں کہ مسئلہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اس مسئلے کی وجہ سے دو ایٹمی طاقتیں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں. آئندہ بھی امکان اس طرح کا بن سکتا ہے. خطرات بالکل موجود ہیں کہ اس مسئلے پر پھر سے دونوں جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے پھر سے آ سکتی ہیں. ابھی بھی کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی جس کی طرف اشارہ بھی دیا خود ترجمان دفتر خارجہ نے بھی. لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس سچویشن پہ جب کشمیر دوبارہ سے ساری دنیا کی نظروں میں آ گیا ہے یہ مسئلہ کہ اس مسئلے کا حل جب تک نہیں ہوگا خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کو کس طرح کی افیکٹو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ الائیو رہے؟ روبینہ خالد صاحب آپ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہرہ آپ کی پارٹی بھی پارلیمانی پارٹی ہے اور ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو وہ بیان بھی یاد ہے کہ مسئلہ کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے ہم جنگ کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کا ہمیشہ بڑا کلیئر موقف رہا ہے کشمیر پہ. اب کیسی ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ایگریسو ڈپلومیسی ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ الائیو رہے، دنیا کی توجہ صرف رہے جو پچھلی کچھ حکومتوں میں ہماری، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ ہم نہیں الائیو رکھ سکے اس ایشو کو؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ کتنے عرصے سے جو ایک مسئلہ تھا جو ہم دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شاید وہ دنیا کے ریڈار پہ آ نہیں رہا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ بھارت نے اقدام کر کے ہمیں خود ایک اپرچونٹی دے دی، ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے جس میں ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں جو اس وقت سب دنیا کا فوکس ہم پر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسی لیے میں پہلے بھی کہا کہ بیٹھیں، مشاورت کریں، سیاسی جو ہے قیادت اس کو بھی لیں اپنے اعتماد میں، اور ایک اسٹرانگ لایا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کے تھرو، اور میں بالکل آپ کی بات کو انڈورس کروں گی کہ ان کی جو ہے تعیناتی کشمیر کمیٹی کے لیے ایک بہت احسن اقدام ہے حکومت کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہتری کی طرف ایک اچھے سلجھے ہوئے سیاستدان رہے ہیں اور یہ ایک اچھی لائحہ عمل جو ہے وہ بتائیں گے اور ایک وے فارورڈ بتائیں گے. لیکن اس وقت میں آپ ہی کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے جو ہماری کابینہ کے اور حکومت کے اراکین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ جو ہے، کیونکہ اس وقت پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو آپ ایک مثبت پیغام جو ہے قوم کو بھی دیں، قوم کے حوصلے بلند کریں، اپنے جو ہیں افواج پاکستان کے جو ہیں ان کے حوصلے بلند کریں، بجائے کہ یہ اس طرح کی جو آپ نے مینشن کی بات، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، نوبل انعام وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اپنا جو فوکس ہے اس وقت وہ فوکس یہ، کیونکہ یہ ایسی اپرچونٹیز بار بار
آپ کو نہیں ملے شاید. یہ اس وقت جو ہے آپ کو ایک موقع قدرت کی طرف سے فراہم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اس میں ہمارے لیے تکلیف بھی ہوگی, اس میں ہمارے لیے سختی بھی ہوگی, لیکن ایک راستہ کھلا ہے اور اس راستے کو ہمیں کھلا رکھنا ہے اور اس کو ایک پازیٹیولی اپنے جو ہے اور کشمیر کے عوام کے مفاد میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک موقع ہے, ایک گولڈن چانس ہے, اس کو ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے. جی فخر امام صاحب, اب یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے, چیئرمین کشمیر کمیٹی آپ کو بنایا ہے. اس بات یہ بالکل ماننے کی ہے کہ پچھلی کچھ حکومتوں میں کشمیر کو وہ توجہ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. اب روبینہ حارث صاحبہ آپ کی تعیناتی کو تو اپریشیٹ کر رہی تھیں, ساتھ ساتھ انہیں تھوڑا سا اس پہ ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے رائٹ چوائس نہیں کی تھی. جب مولانا صاحب کو نامزد کیا تھا, ہی کوڈنٹ افیکٹولی ریز دی ایشو. اب جب وہ نہیں ہے تو اب وہ کچھ کشمیر کانفرنسز کر رہے ہیں, تو کیسے کریں گے ایگریسولی اس معاملے کو لے کے؟ ہماری تعیناتی غلط تھی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھی تعیناتی اس کو اپریشیٹ میں کر رہی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مولانا کے جو حالات اس وقت بن گئے ہیں, جو ایک جس ایشو کو ہم زندہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا ہم سے یا کسی وجہ, لیکن وہ نریندر مودی نے اپنی انہوں نے کر دیا ہے ہمارے لیے, تو ہمیں اس کو جو ہے نا اس کا فائدہ پورا اٹھانا چاہیے. جی فخر امام صاحب, ہمیں ایک جو یہ جیسے روبینہ صاحبہ نے فرمایا کہ ایک نیو اپرچونٹی ملی ہے یقیناً, اور اس کا ہمیں ایک فائدہ اس طریقے سے اٹھانا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب جیسے یونٹی ہم نے شو کی ہے, یہ ہندوستان نے جو بربریت کی اور سارا کچھ کیا, اور اس پہ جس طرح ہم ایک پلیٹ فارم پہ اس وقت آ گئے ہیں, اسی پلیٹ فارم کو آگے لیتے ہوئے میرا خیال میں جو کشمیر کا ایک ایشو ہے اور جو ان کے اوپر ٹرنی اور جس قسم کی وہاں انہوں نے بربریت کی ہے, یہ موقع ہے اور اس کو ہمیں اب مختلف کیپٹلز میں جانا چاہیے. ان کی جو پارلیمنٹس ہیں, کانگریس ہے, ان کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے, ان کی گورنمنٹس کے ساتھ, ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ, ان کی جو آپ کا جو ٹاپ میڈیا ہے دنیا کا اس کے ساتھ, کہ لوگوں کو اس کا ایک دفعہ دوبارہ اجاگر کرنا چاہیے ہمیں. ایک زمانے میں ہوتا تھا, اب جیسے آپ نے کہا شاید تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. کوشش ہماری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی, اور اس میں حکومت اور جب ہمارے ساتھ تمام تر ہمارے ساتھی ساتھ ہوں گے, جیسے ہم نے دیکھا جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں ایک آواز بلند ہوتی رہی ہے, میرا خیال میں کشمیر کا بھی ایک ایسا کاز ہے جس پہ ٹوٹل یونٹی پاکستان کی ہوگی. یہ بیک برنر پہ نہیں جانا چاہیے. نہیں بالکل نہیں, اور اس کو اس وقت ہمیں اتنا آگے لے کر آنا چاہیے کہ انڈیا کے اوپر ایک اتنا زیادہ بوجھ آ جائے, ان کے اوپر ایک قسم کا ان کو نظر آئے. یہ اور بات ہے کہ 2 ماہ ان کے الیکشن میں رہتے ہیں, تو ان کے لیے شاید یہ فیصلے کرنے اتنے آسان نہیں ہوں گے, خاص طور پہ جب وہ اتنے اینٹی پاکستان ہیں, اینٹی مسلم ہیں, اینٹی مائنورٹیز ہیں. نریندر مودی کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کس طرح سے اپنا بنایا ہے ایکشن پلان کہ آپ کس طرح سے اس مسئلے کو ایفیکٹو ریز کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو مجھے 24 گھنٹے لیکن ظاہر ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ سوچ تو ہے کہ اس کو ہم پہلے تو ہم از خود کوئی چیزیں ایسی ہوں گی اپنے فورن آفس سے لیں گے, اپنے منسٹری آف ڈیفینس سے لیں گے, اپنے اور اداروں سے لیں گے, اور اس کے بعد پھر فوراً ایک ایکشن پلان پر. یہ ہمارے پاس چند دن ہیں کہ اس میں ہم ایک فوکسڈ پلان آف ایکشن بنا لیں. اسٹریٹجک ہمارا ویژن تو ایک ہی ہے کہ ہم پلیبسائٹ فورس کریں کہ وہاں حالات ایسے بن چکے ہیں کہ دنیا کا جو ایک, حالانکہ دنیا اس طرح پچھلے 71 سال میں تو انڈیا کو فورس نہیں کیا, کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ان کو سوچنا پڑے اور ایک نیو انرجی کے ساتھ, ڈائنامزم کے ساتھ, کہ انڈیا کو ایسی پوزیشن ہو جائے کہ اتنا وہ آکورڈ فیل کرے, اور اس سے پھر جو کشمیر کی جو یہ انڈیجنس موومنٹ ہے اور برہان وانی کے شہادت کے بعد جس قسم کا وہاں ایک نیا انرجی آگے آئی ہے, میرا خیال میں اس کو انڈیا نہیں روک سکے گا. بالکل جلیل صاحب, جو بات کی فخر امام صاحب نے کہ ہمیں ایگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے اس ساری صورتحال پر, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ بیک برنر پر رہا, اب ایک ونڈو آف اپرچونٹی اوپن ہوئی ہے کہ ہمیں ایگریسو ڈپلومیسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں یہ مسئلہ دکھا سکتے ہیں اور اس مسئلے کی اہمیت سے دنیا کو باور کرا سکتے ہیں. لیکن اب بھارت کے اندر ہم دیکھیں تو جلیل صاحب اس وقت 35A کو امینڈ کرنے کی باتیں وہاں پر چل رہی ہیں تاکہ خطے کی حیت تبدیل کی جا سکے.
اب پاکستان کہتا ہے کہ پلیبسٹ ہو، فوری طور پر رائے شماری کا حق دیا جائے کشمیریوں کو، لیکن بھارت خطے کی حیت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ نان مسلم سی میجورٹی کو بسا کے یہ مسئلے کو لنگر آن کرے تاکہ بعد میں جب حیت تبدیل ہو جائے تو اس وقت جا کے پلیبسٹ ہو. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھارت کو واقعی میں اس چیز پہ مجبور کر دیں کہ فوری پلیبسٹ کی طرف حالات جا سکیں؟ یا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فخر امام صاحب کی جو سلیکشن ہے یا الیکشن ہے ایز اے چیئرمین آف دی کشمیر کمیٹی ایک بہت اچھا چوائس ہے، چونکہ فخر امام صاحب جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہی نہیں، ان کا تجربہ ہے ایز اے اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کی پرفارمنس واز آؤٹ اسٹینڈنگ. ان کو ابھی ایک اچھی ٹیم ہوگی اور انشاءاللہ یہ آگے چلیں گے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک مس پرسیپشن ہے کہ شاید جو کشمیر کمیٹی ہے وہ اسی نے کشمیر کا مسئلہ حل کرانا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں، کشمیر کمیٹی کوئی بھی ہے وہ اوور سائٹ والی کمیٹی ہے. یہ ایٹ بیسٹ زیادہ انٹریکشن پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر مختلف ملکوں میں کر سکتے ہیں. ایکچول اٹ ول ہیو ٹو بی سین کہ ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر فارن پالیسی اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اور ان کے جو آؤٹ لیٹس ہیں، جو ان کے ٹینٹیکلز ہیں ان دی فارمز آف ایمبیسیز اینڈ ہائی کمشنر، اور وہاں جو بندے پوسٹ ہوئے ہیں وہ جینوئن ہیں، سفارشی نہیں ہیں، اور ان کا ایک مینڈیٹ ہے. اور جہاں جہاں ضروری ہے، جہاں ہمارا زیادہ کشمیری بھی لوگ ہیں، وہاں ہمارے کشمیر ڈیسک کھلے ہوں، ہمارے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بیٹر کیا جائے. تو یہ فارن آفس. تھرڈلی یہ بھی سوچنا ہے کہ ڈسپائٹ اور بیسٹ ایفرٹ یٹ وی مے ناٹ سکسیڈ. یعنی ابھی تک اگر ہم سکسیڈ نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ایفرٹ نہیں کی. مجھے تجربہ ہے، میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہا، کوئی سٹیج وہ مس نہیں کرتی تھی جہاں کشمیر کی وہ بات نہیں کرتی تھی. نواز شریف صاحب نے زوردار طریقے سے، آپ نے دیکھا کہ نیشنل اپنی جنرل اسمبلی کے اندر، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پوائنٹ کو اتنے زوردار طریقے سے کہ اس کے انپریزیڈنٹ ایون ہمارے جو عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر، انہوں نے کیا. آئی ایم شیور ضیاء الحق صاحب کرتے رہے، پرویز مشرف صاحب کرتے رہے، ہم کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں کرتے. لیکن ناکامی اس لیے تھی کہ آگے رسپانس جو بگر کنٹریز ہیں وہ یہاں تو اگر کوئی چھوٹا کوئی کتا بھی مر جائے تو ان کو شور شرابہ کرتے ہیں، ادھر انسانوں کا خون ہوتا رہے گا کشمیر کے اندر. اور میں نے جیسے کہا کہ جیپوں کے پیچھے مار کے ان کو گھسیٹتے بھی رہیں تو وہ نہیں کرتے. میں ابھی یہ سجیسٹ بھی کروں گا کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ایک آرٹیکل ہے 99 جس میں یہ کہتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ ان جیبوٹی آ جائے تو پھر جنرل اسمبلی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ایشو کو ڈسکس کرو. چونکہ انڈیا بائی لیٹرل کی بات کرتا ہے اور اس کو پتا ہے بائی لیٹرل کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اور وہ پھر کہتا ہے بائی لیٹرل بیٹھے تو وہ کہتا ہے نہیں جی پہلے ٹیررزم کرتے ہیں. جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو وہ کہتا نہیں جی ہم تو آپ سے بات بھی نہیں کرتے. تو یہ ایسے نہیں چلے گا. پاکستان کے اندر اللہ کے کرم سے ہماری افواج آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، دنیا کی بیسٹ افواج میں. 1965 وار میں ہمارے سیلرز جو ہیں دوارکا پہ گئے جہاں ریڈارز تباہ کیے جو بامبرز کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. عزیز بھٹی نے 5 دن، میجر عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر نے 5 دن اور 5 راتیں ایک تقریباً ڈویژن فورس کو BRB پہ روکے رکھا اور لاہور میں داخل نہیں ہونے دیا. MM عالم نے وہ اپنے پورے اس ایکشن کے اندر ایک جگہ تو 4-5 جہاز گرائے لیکن ٹوٹل 9 جہاز گرائے. آپ یہ دیکھیں کہ اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے ہمارے جو کرنل کیپٹن کرنل شیر تھے وہ اس کا میں ہسٹری پڑھ رہا تھا. 9 دن ایک ٹائیگر ہل کے اوپر وہ اکیلا لڑتا رہا، اور میں نے جب یہ چیک کیا تو اس پہ پتہ لگا جی کہ یہ کرنل کیسے ہے، مطلب اس کو کیپٹن کرنل شیر کیسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کرنل کا خطاب اس کے دادا نے دیا تھا جو 1948 کی جنگ لڑا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ میرا ینگ بچہ بڑا بہادر ہے. اس کو بھی نشان حیدر ملا. تو اللہ کے کرم سے فوج تو اپنا رسپانس دے گی، لیکن پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک رسپانس پہ ہم کشمیر کو حل کر سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ترین دفاع ہے، اور ہماری مسلح افواج نے اس ایپیسوڈ کے دوران بھی یہ ثابت کیا کہ بہترین ہمارا جو دفاع ہے وہ بہترین ہاتھوں میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے بات کی کنسنسس ہے اس چیز پہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے درمیان بھی کہ جو ونڈو آف اپرچونٹی خود بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اوپن کی ہے
مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو جو خود سے انہوں نے اجاگر کر دیا ہے، 2 نیوکلیئر آرمڈ سٹیٹس کو آمنے سامنے لا کھڑا کر کے، اس کو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اس کے لیے زیادہ افیکٹو اور ایگریسو ڈپلومیسی پاکستان کو کرنا ہوگی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک آپ کے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔